بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ اکٹھا ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی سماعت فرمائی اور اعلیٰ حضرت کا کلام اعلیٰ حضرت آپ نے سنا۔ ابھی انشاءاللہ تبارک کا لکھا ہوا اس کے دو اشعار اور پھر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ اسلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں دو اشعار ہدیۃً عقیدۃً پیش کریں گے اور پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ اس کا ذرا بیس کم کرتے ہیں اور تھوڑی سی کو بڑھا دیں۔ تو یہ جو کلام ابھی پڑھا گیا ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا سننے کا بھی یہ دیکھنے کہ اس میں منظر کشی کی گئی ہے کافی سارے مناظر کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے 1400 سال پیچھے اس زمانے کے اندر جائیں، دیکھیں اپنے آپ کو محسوس کریں، آپ محسوس کر سکیں گے، یقیناً آپ محسوس کر سکیں گے اپنے آپ کو مکہ کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، طائف میں، بدر و حنین میں۔ تو یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہے، یہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ جو حسن کی جاگیر لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کے دل میں تصویر لیے اور چاند کو توڑ جوڑنے والے آ جائیں، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے اور لوگ محشر کے نام لیے پر تیرے عاشق تیری تصویر تیرے عاشق تیری تصویر اور نگاہیں ڈباتی محمد یاد آتے یاد آتے ہیں اور لمحے جب یاد آتے ہیں عہد طائف مکہ کے لہو آنکھیں بہاتی
یاد آتے سیدہ سخاوت ہے کیسے کرنا، عبادت نے سیکھا ان سے، عبادت ہے کیسے
یعنی ڈھیلی ہے یا جن ہے، یعنی ڈھیلی ہے یا جن سے وہ منبع حیا ہے، سیدہ فاطمہ ہیں، طیبہ طاہرہ ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا کہنا۔ ماشاءاللہ، بارگاہ رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت بشکل سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ منبرت خاتون الجنت سیدہ خاتون الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بشکل سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ منور اہل سنت و جماعت کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، اطاعت، ادب اور عظمت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت کا خصوصی خطاب ہے آج مانچسٹر میں حضرت اسلامی مرکز چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار اسلامی مراکز چلا بھی رہے ہیں اور ان کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، اور مختلف ممالک کے اندر دینی مدارس کا قیام بھی اس کے سلسلے کی حضرت کی ایک کڑی ہے، محبوب مشغلہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر لوگوں کی اصلاح کرنا اور ان کی تربیت کرنا، روحانیت کی طرف انہیں رغبت دلانا خصوصی مشاغل میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ منور نے علم کی دولت سے اور اس کے ساتھ ساتھ طریقت اور تصوف کے علوم سے خوب مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ منور حضرت کا اور ان جیسے دوسرے تمام بزرگان دین کا، علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ تمام اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے۔ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کے شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نور احمد شہکار صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بھی، کہ ان کی وساطت سے حضرت سے ملاقات بھی ہوئی اور اس تقریر کا انعقاد بھی عمل میں لایا ہے۔ حضرت کا پرجوش نازوں سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت فضیلت الشیخ پیر طریقت حضرت علامہ شیخ احمد دبار دامت برکاتہ العالیہ